اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات کا ایک ہی موضوع ہے اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی لامحدود قدرت، حکمت اور اپنی مخلوق پر بے پناہ رحمان و رحیم ہونے کے حیران کن اور عقل و فکر کو متاثر کرنے والے بدیہی حقائق و دلائل کا بیان۔ ساری قربانیوں، نمازوں، حج، عمرہ، عبادات، صبر و استقامت، اطاعت و وفا، تسلیم و رضا اور رسولوں کی بعثت، فرشتوں کے نزول، وحی کے سلسلوں، حق و باطل کی مارکہ آرائیوں اور کشمکش خیر و شر، نفاذ اسلام اور اعلاء کلمت الحق کا ایک ہی مقصد، مطلوب، ہدف اور محور ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان، اقرار اور اظہار، اس کی عظمت و شان و شوکت، وقار و مرتبت کا شعور و ادراک، اسی کا غلبہ و برتری، اسی کے نام کا سکہ اور اسی کے حکم کا چلن، اسی کی بندگی، غلامی، اسی سے وفاداری، اسی سے استواری، اسی پر توکل، اسی کی رضا، اسی کا خوف، اسی کی رحمت کا سائبان، اسی کی مغفرت پر بھروسہ، اسی کے سامنے آہوزاری، مناجات، حاجات طلبی، اسی سے توبہ و استغفار، اسی کی حمد و ثنا اور اسی کی تسبیح و تحلیل، اسی کی شکر گزاری، فرما برداری، اسی کے لیے قیام و سجود و رکوع اور اسی کے لیے اخلاص، صدق و صفا، وہی دستگیر، وہی مشکل کشا، وہی معبود، وہی خالق، وہی مالک، وہی رب عرش و عرض۔ سارا قرآن اسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا معبود فقط ایک ہی ہے، نہ خود تراشیدہ صنم، نہ جھوٹی، فانی، عارضی اور بے حیثیت شان و شوکت کے مالک وقت کے فرعون، نمرود اور شداد، نہ آباء و اجداد کے طور طریقے، نہ رسوم و رواج، نہ مفادات و مصالح اور نہ نفس کی خواہشات، نہ کوئی فکری یا عملی شیطان، طاغوت یا باطل۔ وہ ایک اس لیے ہے کہ کائنات میں نہ کوئی اس مثل ہے نہ مماثل، نہ کوئی نظیر ہے نہ تصویر، نہ کوئی برابر ہے نہ ہمسر۔ وہی ازل سے ہے، وہی ابد تک رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اس کا وجود تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہی وحدہ لا شریک ہوگا، وہی اول و آخر، وہی عرش تا عرض، وہی اندر وہی باہر۔ وہ ایک مگر ان گنت حیثیتوں کا مالک، وہ تنہا مگر ساری کائنات بلکہ کئی کائناتوں کا مدبر و منتظم، وہ یکتا مگر کائنات کے ہر ظاہر و باطن پر غالب، حاوی، وہ ایک مگر کائنات کے ہر راز سے آگاہ، بندوں کے ہر عمل سے واقف،
ان کے کھلے چھپے رازوں، سوچوں اور خیالوں تک اس کی رسائی۔ لا الہ الا ہو، آگاہ رہو اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی مستحق ہے، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے جسے اس جیسی عظمت و مرتبت، قوت و اختیار و اقتدار، غلبہ اور تصرف نصیب ہو؟ وہ انسان کی محدود سوچوں، بے عقل نظریوں اور جاہلانہ فلسفوں سے قطعاً پاک اور مبرہ ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ رب العزت کو اپنے وجود کا احساس دلانے اور توحید پر قائل کرنے اور بندگی پر آمادہ کرنے کے لیے کسی دلیل کی ہرگز ضرورت نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق جسے ذرا برابر بھی شعور ہے، اور وہ بھی جو ہر قسم کے شعور و ادراک، احساس اور زندگی سے آری ہیں، سبھی کسی نہ کسی طور اس کی خدائی، توحید اور عظمت و اختیار کے معترف اور بندگی میں مصروف ہیں۔ عقل و خرد کا مالک، شعور، احساس و ادراک کی نعمت سے مالا مال انسان اگر اپنی فطرت سلیمہ کی پکار سنے، دل کی گواہی کو فیصلہ کن سمجھے، یا کائنات میں پھیلے بے شمار مظاہر پر فقط نگاہی ڈال لے، تو پہلی نظر اور پہلی ہی بار میں وہ رب السماوات والارض، اپنے خالق و مالک اور آقا و مولا کو پہچان لے۔ اور اگر عقل و فکر سے کام لے، غور اور تدبر کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اسی الہ واحد کے در کا غلام اور اسی کی چوکھٹ کا اسیر ہو جائے۔ قرآن عظیم نے انسانوں کو ان 8 واضح اور روشن دلائل کی طرف متوجہ کیا جو اللہ کے وجود، قدرت اور تصرف کے مظہر ہیں۔ شاید بندے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ ارشاد ہوا، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ آیت کے آخری حصے میں جواب ارشاد ہوا، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین ہر بڑے چھوٹے، جاہل و عالم، امیر و غریب، ہر کسی کی نظر میں ہیں۔ آسمان کا بغیر سہارے قائم رہنا، اس کی وسعت، اس کی تعداد اور ان آسمانوں کے اندر چھپے اسرار اور بسے ہوئے بے شمار جہان انسان کے شمار و حساب اور ادراک سے ماورا ہیں۔ زمین کی عجیب و غریب بناوٹ، اجزائے ترکیبی، مختلف رنگ، تاثیر، اس کے اندر چھپے بے شمار لامحدود خزانے، انواع و اقسام کی فصلیں، پھل، ہر قسم کی مخلوق کی ہر ضرورت کی کفیل ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، گردش لیل و نہار، دن کے وجود سے رات کی تخلیق اور رات کے پیکر سے روشنی، نور اور صبح کا طلوع، سورج کی آب و تاب، اس کا سفر، اوقات کا بڑھنا گھٹنا، سفر کے سارے مراحل کس قدر حیرت انگیز ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والی کشتی جو بے شمار انسانی فائدوں کا سبب بنتی ہے۔ سمندر خود جہان حیرت ہے، اس کی وسعت حدود نظر سے کہیں دور ہے، اندازے اور تخمینے سے کہیں پرے ہے۔ پانی کا اندازہ اور گہرائی کا حساب ناممکن ہے، کبھی پرسکون تو کبھی تلاطم خیز۔ رقیق اور سیال ہونے کے باوجود لاکھوں من وزنی جہازوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ سمندر اور کشتی انسانی خوراک، تجارت اور سفر، دینی اور دنیاوی معاملات و مسالے کے لیے نہایت مؤثر و کارآمد ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان سب کا خالق ہو سکے، ان سب کو کنٹرول کر سکے، ان سب کا نظام وضع کر سکے، ان سب کے خزانوں اور اسرار سے آگاہ ہو سکے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ تو پھر بندے آقا و مولا کی ذات، صفات، اختیار و اقتدار پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسے اپنا معبود کیوں نہیں بناتے؟ حقیقی اور واقعی معبود اور فیصلہ کن ہستی۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ آسمان سے پانی نازل ہوا، بارش، کبھی قطرے، کبھی موسلا دھار، کبھی ہلکی پھوار تو کبھی طوفان بلاخیز، فاحیا بہ الارض بعد موتها، بارش کے ذریعے ہر سو فرت، شادمانی، تازگی، شادابی، سرسبزی، تا حد نظر زندگی ہی زندگی۔ مردہ زمین لہلانے لگے، بے ثمر درخت بار آور ہونے لگے، بے کیف زندگی جھومنے لگے، اداس چہرے کھل اٹھیں، جسم اور روح کو تازگی
اور حیات نو مل جائے، شجر حجر، نشیب و فراز، میدان اور وادی، انسان اور جانور سبھی جی اٹھیں۔ اسی بارش کے قطرے اگر اللہ چاہے تو طوفان بن کر نازل ہوں اور سیلاب بن کر سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیں، خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں، کبھی طوفان نوح اور کبھی سیل عرم بن کر اور کبھی سونامی کی صورت، پانی نازل ہو تو سب بہہ جائے، ضائع ہو جائے، کسی کے کام نہ آ سکے، یہ بھی ممکن ہے۔ مگر رب العزت نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ایسا انتظام کیا کہ اسے زمین میں ٹھہرا دیا، تالابوں میں، چشموں میں، ندیوں، نالوں، دریاؤں، نہروں میں، زمین کے باہر اور اندر ایک عجیب و غریب انتظام کے ذریعے اس پانی کو محفوظ کر دیا، بلکہ پانی کے پہاڑ جما دیے، انسان کی ضرورت کے مطابق ان کے پگھلنے، نکلنے اور رواں ہونے کا انتظام کر دیا۔ کیا یہ کسی عجوبے اور بے مثال قدرت کے اظہار سے کم ہے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کی گردش اور بادلوں کی آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ نقل و حرکت بھی قدرت الہی کا ایک محیر العقول شاہکار ہیں۔ ہوائیں بھی ایک طرح کی نہیں، بے شمار اور ہر انداز کی، اگر رک جائیں تو کوئی چلا نہیں سکتا، چلیں آندھی بگولے بن کر اتریں تو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا، ہوائیں رخ بدل لیں تو سمندر میں چلتے جہاز رک جائیں، ہواؤں کی خود تو کوئی طاقت نہیں، طاقت کا سرچشمہ اور محور تو اللہ کی ذات ہے۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو سمندر میں ہواؤں کو ساکن کر دے، پھر یہ بڑے بڑے جہاز سطح سمندر پر کھڑے ہی رہ جائیں۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پانی نہ ہو یا منجمد ہو یا بہاؤ کی صلاحیت سے محروم ہو جائے یا ہوائیں موافق نہ ہوں، نہ لمبے سفر ممکن رہیں اور نہ تندی باد مخالف سے محفوظ رہا جا سکے۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، دن رات نظر آنے، ان کے وجود کا احساس کرنے اور ان سے بے شمار منافع اور مصالح وابستہ ہونے والے ان مظاہر اللہ کی قدرت، احسانات اور نعمتوں کے دلائل عقل رکھنے والوں کے لیے مہمیز بنتے ہیں اور انہیں اپنے رب واحد سے قریب کر دیتے ہیں۔ کوئی آنکھ کھول کر تو دیکھے، عبرت و نصیحت کی نگاہ تو ڈالے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج اور مغرب سے نکلتی ہوئی رات کو تو دیکھے۔ یہ روشنی اور تاریکی دونوں اور کائنات کا ہر ذرہ، ہر مظہر اللہ کی قدرت، عظمت، ربوبیت، رحمان و رحیم کی صفت کا مضبوط دلیل بن جاتا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.